رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے ساتھ صحابہ کرام کا جو مثالی لگاؤ ہے، اس سب کو قرآن حکیم کا حصہ بنا۔ اور صرف سورہ آل عمران کی یہ 60 کے قریب آیات ہی غزوہ احد سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورہ نساء جو اگلی صورت ہے اور جس میں وراثت کے احکام تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، سورہ نساء کے ان احکام وراثت کے نزول کی ایک وجہ غزوہ احد کا واقعہ کہ اس غزوہ میں 70 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان نے جام شہادت نوش کی۔ انہوں نے اپنے خون سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے حق ہونے کی گواہی دی۔ 70 کے قریب جب صحابہ شہید ہوئے، ان کی بیوگان، ان کے یتیم بچے، ان کی وراثتیں، ان کے خاندانی معاملات، یہ ایک بڑا اہم معاملہ اس معاشرے کو درپیش ہوا جس کا آغاز صرف 2 سال پہلے ہوا۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آتا ہے اور یہ اتنے اہم مسائل سامنے سر اٹھاتے۔ حضور کی ہجرت کو ابھی صرف 3را سال ہے۔ اس موقع پر اللہ پاک نے سورہ نساء کی آیات میں تفصیل کے ساتھ ان تمام معاشرتی مسائل کا اور خصوصاً وراثت کے باب میں جو اللہ سبحانہ و تعالی احکام عطا فرمانا چاہتا تھا، اس سے سورہ نساء کا حصہ بنا دیا۔ ان دونوں چیزوں سے غزوہ احد کی اہمیت اور خصوصاً قرآن کا جو غزوہ احد کے ساتھ خصوصی تعلق ہے وہ آشکارا ہوتا۔ کتب احادیث میں، کتب سیرت اور تاریخ میں اس غزوہ کے واقعات کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا۔ صحیح بخاری شریف میں امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے کتاب المغازی میں غزوہ احد کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خواب کا تذکرہ بھی فرمایا، اور حضور کا خواب اللہ کی وحی ہوا کرتا۔ انبیاء کرام کے جو خواب ہیں وہ محض خواب نہیں ہوتے، وہ ان پر اللہ کی نازل کی جانے والی وحی کا ایک حصہ ہوا۔ امام بخاری نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ غزوہ احد سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک بار بیان فرمایا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میں نے اپنی تلوار نکال کے لہرائی اور اس کا اگلا حصہ ٹوٹ گیا۔ جب میں نے دوبارہ لہرائی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور، بہترین اور خوبصورت ہو گئی۔ محدثین نے لکھا ہے، اور سنن بیہقی کی جو روایت ہے اس میں وضاحت بھی فرمائی گئی، فرمایا تلوار کے اگلے حصے ٹوٹنے سے اشارہ غزوہ احد میں مسلمانوں کو ہونے والے نقصان کی طرف۔ جو جانی نقصان مسلمانوں کو درپیش ہوا، اللہ نے اپنے محبوب کو خواب میں پہلے ہی آگاہ فرمایا۔ اور اسی خواب میں یا دوسرے خواب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ ایک بیل ہے جسے ذبح کیا گیا ہے اور اس کا گوشت کاٹا جا رہا۔ اس کی تعبیر بھی احادیث میں ذکر ہوئی کہ جو صحابہ کو، مسلمانوں کو سخت جانی نقصان اٹھانا پڑا، اس بیل کی ذبح سے اس کی طرف اشارہ۔ اور جو حضور نے دوبارہ تلوار لہرائی اور وہ پہلے سے بھی بڑھ کر بہترین، چمکدار اور طاقتور ہوئی، فرمایا اس سے اشارہ فتح مکہ کی طرف ہے کہ غزوہ احد میں جو نقصان ہے یہ ایک عارضی چیز ہے، یہ ایک وقتی چیز ہے۔ اس کے اسباب، اس کی حکمتیں، اس کے نتائج وہ بھی انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اسی سورہ آل عمران میں بیان بھی ہوئے۔ لیکن اس کے بعد اللہ پاک پھر وہ روز روشن مسلمانوں کو دکھائے گا جسے قرآن نے فتح مبین ارشاد فرمایا۔ غزوہ احد سے پہلے حضور کو خواب میں بھی ان چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا، اور سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 139 جو آج خطبہ جمعہ میں ہم نے سنی، اس میں بھی اللہ پاک نے ان خصوصی احوال کے تناظر میں اور ساری امت کو قیامت تک کے لیے یہ اعلان فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، فرمایا کمزور مت پڑو اور دکھی اور غمزدہ مت ہو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین،
اگر تمہارا ایمان کامل ہے تو فتح تمہارا مقدر بنے گی، غلبہ تمہیں کو ملے گا، آخری فتح تمہاری ہوگی، شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان کے تقاضوں کو نبھاتے رہے، اگر ایمان کے تقاضوں پہ عمل کرنے میں سستی سے کام نہیں لیا، غفلت سے کام نہیں لیا، تو اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان ہوا تھا، مشرکین بڑے خوش ہو رہے تھے، اللہ نے یہ اعلان فرمایا 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتا ہے، صرف 5 سال کے بعد مکہ فتح ہو جائے۔ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اور یہ زمین و آسمان، یہ دنیا، یہ کائنات ان وعدوں کو سچا ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے۔ اللہ کے وعدے آج بھی سچے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ آج ان کنتم مؤمنین، ہم میں ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کا جوش سرد پڑ گیا، ہم نے ایمان کے تقاضوں کو نبھانا چھوڑ دیا ہے، ہم نے ایمان کی ذمہ داریوں کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں ان حالات کا سامنا۔ غزوہ احد کے تناظر میں سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 139 میں اللہ رب العالمین جو علام الغیوب ہے، جو علیم بذات الصدور ہے، اس کا یہ اعلان آج بھی سچا۔ فرمایا کمزور مت پڑو، کمزوری مت دکھاؤ، اور دکھ اور غم کا شکار مت ہو، حالات کیسے ہی مشکل پیچیدہ تمہارے مخالف کیوں نہ ہو، لا تہنوا، نہ کمزور پڑو، ولا تحزنوا، اور نہ ہی غم دکھ جسے آج ہم ڈپریشن کہہ دیتے ہیں، فرمایا اس ڈپریشن میں بھی مبتلا مت ہو، انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، دیکھو سوچو غور کرو، تم مؤمن ہو، تم امت محمد ہو، تم امت مسلمہ ہو، تم آخر الامم ہو، ذمہ داریوں کو پہچانو، انہیں نبھانا شروع کرو، ہم انتم الاعلون کے وعدے کو سچا کر کے دکھا۔ غزوہ احد کے اسباب کیا تھے؟ یہ غزوہ کیوں پیش آیا؟ محدثین نے، مفسرین نے، علماء نے لکھا ہے کہ سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا، مشرکین کو شدید نقصان اٹھانا پڑا، 70 بڑے بڑے سردار واصل نار ہوئے، جہنم رسید ہوئے، اور 70 کو گرفتار کر کے زنجیروں اور رسیوں میں جکڑ کر قیدی بنا کے مدینے لے جایا گیا۔ مشرکین کے لیے یہ بات بڑی ہی خفت، دکھ، شرمندگی اور ذلت کا باعث۔ ان 70 قیدیوں نے کفارہ ادا کر کے مالی جرمانہ دے کے رہائی حاصل۔ قریش کا جو ایک امیج، جو ایک تاثر جزیرہ عرب میں تھا کہ انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا، یہ سب پر غالب آ جاتے ہیں، وہ تاثر ختم ہو گئے۔ مسلمانوں نے، اللہ پاک نے غیبی مدد کے ذریعے میدان بدر میں اس سارے تاثر کو زائل کر، مشرکین انتقام کی آگ میں جل رہے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے ذکر ہوا ہے، کتب سیرت اور تاریخ میں بتایا گیا کہ ان کا جو قافلہ شام سے آ رہا تھا، تجارتی کاروان، انہوں نے اس سارے کا منافع غزوہ بدر کے بعد اس فنڈ میں اکٹھا کر دیا کہ ہم بدر کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تیاری کریں۔ کسی بھی مکے کے مشرک کافر تاجر نے اپنے مال کا منافع وصول نہیں کیا اور کہا یہ سارے کا سارا بدر کا بدلہ لینے کے لیے ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، ہم عطیہ دیتے ہیں، ہم چندہ دیں۔ بھرپور تیاری ہوئی، 3000 کا لشکر تیار کر کے مشرکین مدینے پر حملہ آور ہونے کے لیے نکلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا۔ حضور کا انداز، طریقہ اور سنت ہر معاملے میں مشورہ کرنا ہوا۔ اللہ کے رسول صاحب وحی ہیں، عرض کی اللہ کی جو وحی جبریل امین لے کے آتے ہیں، جو قلب محمد پہ نازل ہوتی ہے، وہ تو اپنی جگہ حق ہے، سچ ہے، آپ کو تو جو خواب آتے تھے وہ بھی وحی ہوا کرتے۔ صاحب وحی ہونے کے باوجود حضور نے کبھی بھی مشورے کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ آج ہم انفرادی طور پر بھی، اور خصوصاً ہمارے قائدین، ہمارے زعماء، ہماری ملت کے سربراہان، کاش وہ اللہ کے رسول کی سنت کو اپنائیں، وہ بھی مشاورت کو، اہل خیر اہل علم سے مشورے کو اگر اپنے معاملات میں ترجیح دیں تو شاید بہت سی ناکامیوں سے انسان بچ سکتا۔ حضور نے مشورہ طلب فرمایا، مہاجرین صحابہ نے، اکثریت نے مشورہ دیا
کہ ہمیں مدینے میں قلعہ بند ہو کے محصور ہو کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، خواتین کو پیچھے قلعوں میں بھیج دیا جائے اور ہم مدینے کے اندر رہتے ہوئے مشرکوں کا مقابلہ کریں۔ انصار کے کچھ نوجوان صحابہ جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، ان کے دل میں یہ کسک تھی، یہ حسرت تھی کہ ہمیں موقع ملے ہم اللہ کے رسول کے سامنے اپنی جان نثاری کا مظاہرہ کر سکیں۔ انہوں نے تجویز دی کہ نہیں، مدینے میں رہ کر نہیں، ہمیں باہر نکلنا چاہیے کھلے میدان میں، جیسے بدر میں میدان سجا اسی طرح کھلے میدان میں جا کے ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ کی رائے بھی مدینے میں رہ کر لڑنے کی تھی، اکثر سینئر بزرگ صحابہ اور مہاجرین کی رائے بھی یہی تھی، لیکن جب انصار کے نوجوانوں کی اکثریت نے یہ مطالبہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اکثریت کی رائے کا احترام فرمایا۔ حضور حجرہ اقدس میں تشریف لے گئے، زرہ جنگی لباس زیبتاً فرما کر جب حضور باہر آئے، اسی اثنا میں ان نوجوانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور ہم اپنا مشورہ واپس لیتے ہیں، جو آپ کی رائے ہے، جو بزرگ صحابہ کہہ رہے ہیں، مدینے کے اندر ہی رہ کر جنگ کر لی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اللہ کا نبی جنگی لباس پہن لیتا ہے پھر اسے اتارنا یہ نبوت کی شان کے خلاف ہے۔ فرمایا اب میدان جنگ میں جائیں گے، میدان سجے گا اور پھر جو رب کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کے ساتھ شوال کے مہینے میں، محدثین نے لکھا ہے کہ شوال کا دوسرا عشرہ 13 یا 14، بعض نے 15، بعض نے 17 کی تاریخ لکھی ہے، حضور مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے، 1000 کا لشکر آپ کے ساتھ، اس میں سے 300 عبداللہ بن ابی کے ساتھی اور پیروکار تھے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، اس نے بھی مشورہ یہی دیا تھا کہ ہمیں مدینہ میں رہ کر جنگ کرنی چاہیے۔ جب حضور نے باہر جانے کا ارادہ کیا، وہ آپ کے ساتھ ہو کے نکلا تو صحیح، لیکن تھوڑا سا دور جانے کے بعد اپنے 300 سواروں کو لے کے واپس چلا گیا کہ جی میرا مشورہ نہیں مانا گیا لہٰذا میں شریک ہی نہیں ہوں گا۔ اور یاد رکھیں ہر دور میں منافقین کا انداز، طریقہ واردات یہی ہوا کرتا ہے کہ جب امت کو اجتماع کی ضرورت ہوتی ہے، جب امت کو اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے، جب امت کو اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے، جب دشمن مقابلے پہ ہوتا ہے، منافق اس وقت اندر سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ عبداللہ بن ابی نے اس موقع پر جب جنگ کے لیے روانگی ہو چکی ہے، راستے میں سے 300 لوگوں کو لے کے نکل جانا مقصود تھا کہ مسلمانوں کے حوصلے پست کیے جائیں، مورال ڈاؤن کر دیا جائے، اور یہ مشرکوں کے خلاف مقابلے میں جد و جہد سے، ہمت سے، قوت و شوکت کے ساتھ شریک نہ ہو سکے۔ لیکن اس بد نصیب کو اور اس کے ساتھیوں کو یہ علم نہیں تھا کہ جس لشکر میں اللہ کے رسول موجود ہوں ان کے حوصلے پست نہیں ہوا کرتے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 700 صحابہ کے ساتھ جو مخلص جاں نثار تھے، آپ اپنے سفر پر روانہ رہے۔ مدینہ طیبہ سے کچھ 3 میل کی دوری پر احد نام کا وہ خوش قسمت پہاڑ ہے، جس پہاڑ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب تو پہاڑوں، پتھروں کی محبت کو بھی نظر انداز نہیں فرماتے۔ جب حضور پتھروں کی، چٹانوں کی، پہاڑوں کی محبت کا اعتراف بھی فرماتے ہیں، اظہار بھی فرماتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، تو پھر اپنے امتی کی محبت کو بھی حضور کبھی بھلاتے نہیں۔ اللہ کے محبوب اس پہاڑ کے دامن میں تشریف فرما ہوئے، احد پہاڑ کو اپنی پشت پر لیا اور آپ نے جنگ کے میدان میں صفیں درست کرنا شروع فرما دی۔ مسلمانوں کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ہاتھ میں دیا گیا، اور حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے چہرے کے نقش و نگار رسول اللہ سے بڑے مشابہ تھے۔ ان کے چہرے میں، ان کی شکل و شباہت میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت کریمہ کا عکس جھکائی دیتا تھا، عکس جھلکا کرتا تھا اور دیکھنے والوں کو نظر آیا۔ جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہے، اور مشرکوں کا جھنڈا طلحہ نامی کافر کے ہاتھ۔ وہ باہر نکلتا ہے، دونوں میدان سجے ہوئے ہیں، صفیں جو ہے وہ ترتیب دے دی گئی ہیں۔ مشرکوں کا علم بردار جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہے،
وہ باہر نکل کر مقابلے کے لیے مسلمانوں کو چیلنج کرتا ہے کہ تمہارے بہادروں میں سے ہے کوئی جو میرا مقابلہ کر سکے، مجھے جہنم بھیج سکے یا خود جنت جا سکے۔ طنز کے طور پر مسلمانوں کے عقیدے پہ طنز کیا کہ تم کہتے ہو کافر جہنم میں جائیں گے اور مسلمان جو شہید ہوتا ہے وہ جنت میں جائے گا۔ کہنے لگا ہے کوئی جو مجھے جہنم بھیجے یا خود جنت میں جائے۔ جب اس نے یہ چیلنج کیا، یہ پکارا، تو لشکر اسلام سے وہ ہستی سامنے آئی جنہیں دنیا ابن ابی طالب کہتی ہے، جنہیں رسول اللہ کا برادر ہونے کا، اللہ کے رسول کے بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے، جنہیں فاتح خیبر کہا جاتا، مولا کائنات، مولا الاسلام والمسلمین، علی المرتضیٰ، شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ اس شان سے تشریف لائے، ایک ہی وار میں اس کی گردن اڑا کے رکھ دی، اسے وار روکنے اور آپ پر وار کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ان کا ایک علمبردار مارا گیا، دوسرا نکلا۔ اس نے آ کر جب مقابل طلب کیا تو پھر لشکر اسلام سے وہ ہستی میدان احد میں تشریف فرما ہوئی، جن کے نام پہ اور جن کے کارناموں پہ، جن کی بہادری پہ، جن کی شجاعت پہ، جن کی جانثاری پہ اور جن کے اخلاص پہ میدان احد قیامت تک فخر کرتا رہے گا۔ اسد اللہ و رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر، رسول اللہ کے چچا، رسول اللہ کے رضائی بھائی حضرت حمزہ میدان میں آئے۔ آپ نے اس بدبخت کو اتنے زور سے تلوار ماری کہ کتابوں میں لکھا ہے تلوار اس کا بدن چیرتی ہوئی کمر تک جا پہنچی، دو ٹکڑے کر کے حضرت حمزہ نے اسے واصل نار کر دیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا حمزہ، اور تیسری ہستی جنہوں نے میدان احد میں مشرکوں کے مقتولوں کے کشتوں کے پشتے لگائے، وہ حضرت ابو دجانہ تھے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پہلوان، بڑے جری، بڑے بہادر اور بڑے شیر دل جوان۔ میدان احد میں رسول اللہ نے اپنی تلوار نکالی اور اس تلوار پر یہ شعر لکھا ہوا تھا کہ تقدیر کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کامیابی اسی کا قدم چومتی ہے جو آگے بڑھ کر موت کو گلے سے لگا لیتا۔ حضور نے فرمایا سارے لشکر کو مخاطب کر کے، فرمایا کون ہے جو یہ تلوار لے اور اس کا حق ادا کرے؟ کئی ہاتھ بلند ہوئے، کئی صحابہ نے خواہش کی حضور ہمیں عطا ہو، ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، کون ہے جو اس کا حق ادا کرے؟ حضرت ابو دجانہ آگے بڑھے، عرض کی حضور اس تلوار کا حق کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو دجانہ میری تلوار کا حق یہ ہے کہ کافر اس سے بچ کے نہ جانے پائے اور کسی مسلمان کو اس سے خراش بھی نہ آئے۔ اسلام کی تلوار، رسول اللہ کی تلوار، دین کی تلوار وہ کافروں، وہ مشرکوں، وہ دشمنوں کے لیے ہے، وہ اپنوں کے لیے نہیں۔ کاش آج امت مسلمہ میدان احد میں رسول اللہ کا دہرایا ہوا یہ جملہ سن تو سکے، پڑھ تو سکے، سمجھ تو سکے۔ آج مسلمان مسلمان کو مار رہا، مسلمان مسلمان کا خون بہا رہا ہے، نہ مرنے والے کو پتہ کیوں مارا گیا ہوں اور نہ مارنے والے کو خبر کیوں مار۔ اللہ کے رسول فرماتے اس تلوار کا حق یہ ہے کہ اس سے کافروں کو قتل کیا جائے اور مسلمان کے بدن پہ خراش بھی نہ آئے۔ حضرت ابو دجانہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اس کا حق ادا کروں۔ حضور نے وہ تلوار حضرت ابو دجانہ کو عطا فرمائی۔ حضرت ابو دجانہ نے سرخ رومال ان کے پاس تھا، وہ لے کے سر پہ پٹی کی طرح باندھا اور خوب اکڑ کر پہلوانوں اور بہادروں کی طرح جب چلتے ہوئے آپ کفار کے لشکر کی طرف بڑھے، رسول اللہ نے دیکھا تو دیکھ کے مسکرا پڑے، مسکرا کے فرمایا یہ چال کا انداز، یہ چلنے کا انداز اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن یہاں یہ اللہ کو محبوب ہے۔ یہ ابو دجانہ جس چال سے چل رہے ہیں عام زندگی میں، عام معمول کے اندر رب کو یہ چال پسند نہیں، لیکن اس موقع پر احد کے میدان میں جب دشمن اسلام کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے موجود ہیں، آج جو ابو دجانہ اس چال سے چل کے ان کی طرف جا رہے ہیں، اللہ کو یہ چال محبوب ہے۔ اور پھر مورخین نے لکھا ہے یہ تینوں شیر علی المرتضیٰ، سیدنا حمزہ اور حضرت ابو دجانہ جب یہ مشرکوں کے کافروں کے لشکر کی طرف بڑھے، کسی کو سامنے ٹھہرنے کی مجال نہیں ہوتی۔ جدھر آپ چلے جاتے تھے ان تینوں میں سے جدھر رخ کرتے تھے، میمنہ، میسرہ، قلب، فوج کے اس زمانے میں 3 حصے کیے جاتے تھے، ایک دائیں طرف والا،
جسے میمنہ کہتے تھے، ایک بائیں جانب والا جسے میسرہ کہتے تھے، ایک قلب جو جنگ کے میدان میں فوج کا مڈل اور درمیان والا حصہ ہوتا تھا اسے قلب کہا جاتا ہے۔ یہ تینوں شیر میمنہ، میسرہ اور قلب پر حملہ آور ہوئے، ان کی صفوں کی صفیں پلٹ، یہاں تک کہ ان کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ گئے۔ اور پھر وہ واقعہ رونما ہوا جس کے بارے میں سورہ آل عمران میں بھی اشارہ کیا گیا، اور جس میں بہت بڑا سبق اس وقت بھی مسلمانوں کو دیا گیا، آج بھی وہ سبق اپنی پوری معنویت کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ آج بھی موجود ہے، اور ہر روز اس سبق اور اس حکمت کی صداقت کا گواہ۔ حضور نے جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ وہ لشکر کے عقب میں جبل احد کے ساتھ ایک چھوٹا سا رستہ تھا، ایک گھاٹی تھی جہاں سے دشمن آ سکتا تھا۔ حضور نے اپنی پشت پر 50 تیر اندازوں کا دستہ حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں مقرر فرمایا، اور انہیں یہ نصیحت فرمائی تھی کہ میدان جنگ کا انجام جو کچھ بھی ہو، تم نے کسی صورت اپنی جگہ نہیں چھوڑنا جب تک میرا پیغام تم تک نہ آئے کہ اب تم وہاں سے اس درے کو، اس گھاٹی کو چھوڑ کے نیچے اتر آؤ، میرا پیغام ملنے تک کسی صورت تم نے وہ جگہ چھوڑنی نہیں۔ جب حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت ابو دجانہ اور دیگر صحابہ کی اس مخلصانہ، جانثارانہ اور شجاعت و بہادری سے بھرپور وار سے مشرکین بدحواس ہوئے، ان کے قدم اکھڑ گئے، وہ وہاں سے بھاگنے لگے، مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ جب مال غنیمت اکٹھا ہونے لگا، دشمن کے قدم میدان جنگ سے اکھڑ چکے تھے، اس درے پہ موجود ان صحابہ نے بھی جب دیکھا تو ان میں سے بھی جو ذرا تھوڑی جلد باز قسم کی طبیعت کے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی جا کے مال غنیمت سمیٹنے میں حصہ لینا چاہیے، ہمیں یہاں نہیں بیٹھے رہنا چاہیے۔ حضور نے جو حکم دیا تھا وہ اس وقت تک تھا جب تک جنگ ہو رہی۔ یہ دیکھیں جنگ تو ہو چکی، دشمن بھاگ گیا، لشکر کے قدم جو ہیں وہ میدان جنگ سے اکھڑ گئے ہیں، ہمارے باقی ساتھی مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، ہم بھی چل کر مال غنیمت اکٹھا کریں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے سمجھایا، حضور کا حکم یاد دلایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو بھی حالات ہوں تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں جب تک میرا حکم نہ آ جائے۔ حضور کا حکم نہیں آیا، لہٰذا ہمیں یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ لیکن دیگر لوگوں کی رائے ہوئی کہ حضور کے فرمانے کا مقصد تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو تب تک رہو، جنگ ختم ہو چکی لہٰذا ہمیں جانا چاہیے۔ اس اختلاف رائے پہ اکثر لوگ وہاں سے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور چند ایک جو سمجھدار صحابہ تھے انہوں نے پھر بھی وہاں سے ہٹنا گوارا نہیں کی۔ خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، کفار کے لشکر کا حصہ تھے، جنگی حکمت عملی کے ماہر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ عقب خالی ہے، پیچھے سے حملہ کیا جا سکتا ہے، وہ چند سواروں کو ساتھ لے کر آئے اور عقب سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے جو بقیہ ساتھی تھے انہوں نے پوری کوشش کی اور ان سب نے اپنی جانیں رب کی راہ میں قربان کر، انہوں نے اپنی جانیں دیں اور اس درے کی حفاظت کی کوشش کی، لیکن تعداد میں تھوڑے تھے۔ خالد بن ولید کے ساتھ مشرک سپاہی زیادہ تھے، انہوں نے ان سب کو شہید کر کے مسلمانوں پر ان کے عقب سے حملہ کر، اور وہ جنگ جو تقریباً جیتی جا چکی تھی، جس میں مسلمان فاتح بننے کے قریب تھے، ان چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کی جو ہے وہ درست طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے اور پورے طور پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو شدید نقصان ہوا، بھگدڑ مچ گئی میدان جنگ کے اندر۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جو علمبردار بھی تھے، حضور سے مشابہ بھی تھے، آپ بھی شہید ہوئے۔ جب آپ شہید ہوئے، مشرکوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ بھگدڑ مچی ہوئی ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، سامنے سے بھی دشمن حملہ کر رہا ہے، عقب سے بھی دشمن کی فوج کا دستہ حملہ آور ہو چکا ہے، حضور کے قتل کی، آپ کی شہادت کی افواہ پھیلا دی گئی ہے۔ مسلمانوں میں سے بہت سے حوصلہ چھوڑ کے بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے شدید نقصان ہوا۔ اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا گیا، صحابہ کو بتا دیا گیا، حضرت کعب نے سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، بتایا کہ مسلمانوں گھبراتے کیوں ہو، اللہ کے رسول تو موجود ہے۔
حضور موجود تھے اور حضور کے ارد گرد چند مخلص صحابہ تھے جنہوں نے اپنے جسموں کو رسول اللہ کی ڈھال بنا دیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے کھڑے ہیں، بازوؤں پہ تیر لگ رہے ہیں، ان کے جسم پر تلواروں کے وار پڑ رہے ہیں، حضور کے اوپر جھک کر اپنے جسم کو اللہ کے رسول کی ڈھال بنایا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ انور اٹھا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ حالات کیا ہیں۔ حضرت طلحہ جانثار عرض کرتے ہیں حضور آپ یہیں تشریف فرما رہے ہیں، دشمن آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ حضرت طلحہ نے اپنے ہاتھ پہ رسول اللہ پہ ہونے والے دشمن کے واروں کو روکا، اتنے زخم آپ کے جسم پر آئے، بعض روایات میں کہ 70 کے قریب زخم حضرت طلحہ کے وجود پر آئے، اور ہاتھ پر تلواروں کے اتنے وار آپ نے سہے کہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس غزوہ احد میں حضرت طلحہ کی قربانیوں کو، آپ کی جان نثاری کو دیکھ کے فرمایا جو کسی کو زندہ زمین پہ چلتا پھرتا شہید دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے طلحہ کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ یوم احد تو ہے ہی یوم طلحہ۔ حضرت طلحہ نے اس دن جان نثاری کی، وہ داستان رقم کی ہے، اپنے آپ کو حضور پہ قربان کرنے کا وہ مظاہرہ کیا ہے کہ یوم احد نہیں یہ یوم طلحہ تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری اپنی جگہ پر، آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر مارتے جاتے ہیں، ماہر تیر انداز ہیں، حضور کی طرف بڑھنے والے ان ظالموں ان کافروں کو روک رہے ہیں۔ آپ کا ہر تیر کسی نہ کسی کافر کے لیے موت کا پروانہ بنتا ہے۔ رسول اللہ نیچے سے تیر پکڑا رہے ہیں اور تیر پکڑا کے کہہ رہے ہیں سعد ارمِ فدا کا ابی و امی۔ یہ حضرت سعد کا اختصاص ہے، امتیاز ہے، اعزاز ہے کہ احد کے میدان میں ان سخت ترین حالات میں حضور حضرت سعد کو تیر بھی دے رہے تھے اور فرما رہے تھے سعد تیر برساؤ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ سارے صحابہ حضور سے عرض کیا کرتے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی۔ حضرت سعد کو میدان احد میں رسول اللہ نے فرمایا سعد تیر برساؤ میرے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ حضور کو صحابہ احد پہاڑ پہ اوپر لے گئے تاکہ مشرکین آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابن قمیہ بدبخت کا ایک وار حضور کے خود پر جو لوہے کی ٹوپی سر انور پر زیب فرمائی ہوئی تھی اس پہ لگا، جس سے ہونٹوں پہ بھی زخم آیا اور دانت مبارک کا کچھ حصہ شہید بھی ہوا اور آپ کے ہونٹوں سے خون بھی بہا۔ صحابہ حضور کو لے کر اوپر پہاڑ پہ چڑھنے لگے، زرہ پہنی ہونے کی وجہ سے، سخت حالات کی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو چٹان پہ چڑھنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ حضرت ابو طلحہ نیچے جھک گئے، عرض کی حضور یہاں میرے پشت پہ پاؤں رکھ کے آپ اس چٹان پہ چڑھ جائیں۔ حضرت ابو طلحہ جھکے ہیں، رسول اللہ نے قدم حضرت ابو طلحہ کی پیٹھ پہ رکھا ہے، چٹان پہ چڑھے ہیں اور فرمایا اوجب طلحہ، اے طلحہ تم نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا۔ صحابہ نے اپنی جانیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان فرمائی، اور ایک صحابی کی موت ایسی خوبصورت ایسی پیاری میدان احد میں اللہ نے انہیں شہادت نصیب فرمائی کہ یقین فرمائیں ساری زندگیاں حضرت زیاد بن سکن کی شہادت پہ قربان کی جا سکتی۔ حضرت زیاد بن سکن اسی حالت میں جب مشرکوں نے حضور کو گھیرے میں لے لیا، نعوذ باللہ آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں، حضور فرماتے کون ہے جو آج اپنی جان مجھ پہ قربان کرے گا؟ حضرت زیاد بن سکن 5 انصاری صحابہ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، مشرکوں کے اس دستے کو روکتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں اور وہ 5 کے 5 شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت زیاد بن سکن شدید زخمی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں زیاد کہاں گئے؟ صحابہ نے عرض کی حضور شدید زخمی ہیں، فرمایا میرے پاس لے کے آؤ۔ انہیں حضور کے پاس لایا جاتا ہے، حضرت زیاد نے اپنا چہرہ حضور کے قدموں پہ رکھ دیا اور حضور کے قدموں پہ چہرہ رکھتے ہوئے ہی اللہ پاک نے انہیں وہیں پر شہادت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت زیاد کی روح اس عالم میں دنیا سے گئی کہ حضور کا دفاع کرتے ہوئے جسم تیر و تلوار سے چھلنی ہے، چہرہ رسول اللہ کے قدموں پہ ہے اور روح رب کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ ان جیسا یا رسول ہاں یہ زیاد بن سکن کی قربانیاں ہیں جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، ہاں یہ حمزہ کی قربانیاں ہیں، ہاں یہ علی کی قربانیاں ہیں، ہاں یہ طلحہ کی قربانیاں ہیں، ہاں یہ سعد کی قربانیاں ہیں، یہ رسول اللہ کے جانثاروں کی قربانیاں ہیں جو دین آج تک محفوظ ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نظریے کی حفاظت خون دے کے کی جاتی ہے، وہی نظریہ باقی بچتا ہے جس نظریے کے دفاع کے لیے کسی قوم میں خون بہانے کا جذبہ موجود ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ کے جانثاروں میں، حضور کے صحابہ میں، حضور کی اہل بیت میں، حضور کے خاندان کریم میں، حضور کی ذریت طاہرہ میں یہ جذبہ موجود تھا۔ یہ دین اس لیے آج باقی ہے۔ یہ دین کی بہاریں ان مقدس صحابہ کے، اہل بیت کے، ان عظیم افراد کے خون کے، ان مقدس قطروں کی مقروض ہے۔ حضرت زیاد بن سکن نے اپنی جان قربان فرمائی، اور حضرت زیاد بن سکن تو مرد ہیں، میدان احد گواہ ہے، مسلمان صحابیات نے بھی شجاعت اور بہادری کے وہ نقوش میدان احد میں ثبت فرمائے ہیں جن پر آج بھی امت مسلمہ کو بجا طور پہ فخر ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابیہ ہیں کہ جب میدان احد کے جاں گسل حالات میں، شدید مشکل میں، جب مشرکوں نے حضور کو چاروں جانب سے گھیرا ہوا تھا، صحابہ بھی دفاع کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی حضور کے قریب ہیں، حضرت علی بھی ڈھال بنے ہوئے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بھی موجود ہیں، اور وہیں حضرت ام عمارہ خاتون ہوتے ہوئے حضور کے ارد گرد چکر لگاتی ہیں، جس طرف سے کوئی کافر آتا ہے آپ آگے بڑھ کر اسے واصل نار کر۔ حضرت ام عمارہ کے کندھے پہ شدید زخم آیا اور زخمی حالت میں بھی حضور کا دفاع کرتے رہے۔ حضرت ام عمارہ بھی، ان کے خاوند بھی، ان کے بیٹے بھی، وہ سارے کے سارے میدان احد میں حضور کے ساتھ شریک رہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ام عمارہ کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش فرمایا، فرمایا ام عمارہ اللہ تمہارے خاندان پہ رحم فرمائے، آج تم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے، آج حضور سے جانثاری کا، آج مجھ سے اخلاص کا حق تمہارے خاندان نے ادا کر۔ جب حضور خوش ہوئے، حضرت ام عمارہ کو دعا دی۔ حضرت ام عمارہ نے عرض کی، یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ جنت میں بھی ہمیں آپ کا ساتھ عطا فرمائے۔ حضور نے دعا فرمائی، حضرت ام عمارہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کے بعد دنیا میں جو مرضی مصیبت آ جائے مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں۔ حضرت ام عمارہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلیم جو حضرت انس کی والدہ ہیں، یہ ہستیاں مشکیزے پانی کے بھر بھر کے لاتی اور زخمیوں کو اور مجاہدین کو پلایا کرتی۔ حضرت عائشہ مسلمان خواتین گھروں میں نہیں بیٹھی ہوئی تھیں، میدان احد میں جب مشرک اور کافر تیر و تلوار برسا رہے تھے، ام المومنین مشکیزے کندھوں پہ اٹھا کے زخمیوں کو پانی پلا۔ کیا آج اس بدبخت کو حیا نہیں آتی جو ام المومنین کے بارے میں اپنی زبان دراز کرتا، جو صحابہ کے بارے میں کوئی غلط جملہ بولتا ہے؟ کیا اس بد نصیب کو تاریخ کے ان اوراق کا علم نہیں ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں، خواتین ہوتے ہوئے بھی میدان احد کے ان شدید ترین لمحات میں بھی ان ہستیوں نے جانثاری کی عظیم تاریخ رقم فرمائی۔ اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت، آپ کو تو اللہ نے وہ عظیم شہادت عطا فرمائی ہے جس کی مثال اسلام کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کافروں نے 70 کے قریب صحابہ، جس میں اکثریت انصار کی تھی، مدینے کے رہنے والوں کی تھی، وہ شہید ہوئے ہیں، اور بدبختوں نے تمام شہداء کا مصلح کیا، ان کے کان کاٹ دیے، آنکھیں نکال دی، ناک اور زبان کاٹ دی، جسم کے اعضاء کاٹ کے لاشوں تک کو بگاڑ دیا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جسد اطہر، آپ کی لاش مبارک کا بھی مصلح کیا گیا، اسے بگاڑا گیا، آنکھیں، کان اور ناک وہ کاٹ دیے گئے، سینہ چیر کر آپ کا جگر نکال کر ہندا نے چبانے کی کوشش کی، اور ان اعضاء کو ہار میں رسی میں پرو کے، ہار بنا کے گلے میں ڈال کے بدر کا انتقام لینے پر وہ خوشیاں مناتے۔ حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آپ کی شہادت پر حد درجہ دکھ، غم اور اپنے حزن و ملال کا اظہار فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام صحابہ کی، شہداء احد کی نماز جنازہ بھی ادا فرمائی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ مشرکین نے
واپس پلٹنا چاہا، اللہ کے رسول نے شدید زخمی ہونے کے باوجود صحابہ کو حکم دیا کہ ان کا تعاقب کیا جائے، اور صحابہ نے اس زخمی حالت میں بھی حضور کے حکم پر ان کا تعاقب کیا، اور جن صحابہ سے حضور کا حکم سمجھنے میں غلطی ہوئی تھی ان کی معافی کا اعلان اللہ نے خود سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے زخمی ہونے کے باوجود تعاقب کیا اور مشرکوں کو پلٹ کر حملہ کرنے کی جرت نہیں۔ حضور نے تمام صحابہ کو غسل دیے بغیر، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا۔ شہید جب قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے خون کی رنگت تو خون کی طرح سرخ ہوگی، لیکن اس میں کستوری کی سی خوشبو آ رہی۔ حضور نے صحابہ کی شہداء کی نماز جنازہ ادا فرمائی، اور روایات میں ہے کہ ایک ایک صحابی کی میت، ایک ایک شہید کی میت لائی جاتی، حضور نماز جنازہ ادا فرماتے، وہ میت ہٹا دی جاتی، دوسری میت لائی جاتی، لیکن حضرت حمزہ کی میت حضور کے سامنے پڑتی۔ ایک روایت کی روح سے حضور نے 70 بار حضرت حمزہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی، اور دوسری روایت کی روح سے 10 صحابہ کی آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اس روایت کی روشنی میں 7 بار اللہ کے رسول نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام شہداء کی تدفین کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں، 70 انصاری شہید ہو چکے ہیں۔ ہر گھر سے مدینے کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، کسی کا بھائی گیا، کسی کا بیٹا گیا ہے، کسی کا جو ہے وہ باپ اس جنگ کے اندر شہید ہوا ہے۔ ہر گھر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، مسلمانوں کے گھروں کے اندر صف ماتم بچھی ہوئی ہے، اور آہ و بکا کی آوازیں آ رہی ہیں، میت کے نام لے لے کر خواتین رو رہی ہیں۔ حضرت حمزہ کا خاندان مکہ میں تھا، اللہ کے رسول نے سنا، تعلق تھا، بڑا پیار تھا، رضائی بھائی بھی تھے، دوستی بھی تھی۔ فرمایا آج شہداء کے خاندان والے، ان کی عورتیں ان کے فضائل بیان کر رہی ہیں، ان کے مناقب اور بہادری کا ذکر کر رہی ہیں، وَلَٰكِن لَا بَوَاكِيَ لِحَمْزَةَ۔ آج مدینے میں حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں۔ حمزہ کا خاندان تو مکہ میں ہے۔ جب اللہ کے رسول نے اس دکھ کا اظہار کیا، انصار میں سے کسی نے سنا، گھروں میں جا کر اپنی خواتین کو حکم دیا، انصاریہ خواتین حضور کے گھر اکٹھی ہوئیں اور اکٹھے ہو کر حضرت حمزہ کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا۔ حضور نے انہیں واپس لوٹا دیا، فرمایا ٹھیک ہے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، تم جاؤ، لیکن میت پر ماتم کرنا، نوحہ کرنا یہ ہمارے دین میں حلال نہیں۔ اور مورخین نے لکھا ہے آج بھی انصار کے ہاں جب بھی جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، جب بھی کسی کی میت ہوتی ہے، وہ اپنے میت کا، اپنے مرحوم کا جو تعزیت ہے وہ بعد میں کرتے ہیں، حضرت حمزہ کی تعزیت پہلے کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول سے جو انصار کے آباء و اجداد نے وعدہ کیا، وہ اس وعدے کی لاج رکھتے ہیں اور اسے نبھاتے ہیں۔ ہمارا دین قربانیوں کو یاد رکھنے کا حکم دیتا۔ ایک انصاریہ صحابی کا واقعہ صحابیہ کا لکھا ہے کہ جس کے والد بھی، شوہر بھی اور بھائی بھی غزوہ احد میں شہید ہوئے، لیکن چونکہ افواہ اڑ گئی تھی کہ حضور بھی شہید ہو گئے، وہ ایک ایک شخص سے جو میدان احد سے آ رہا تھا، ایک ایک سے پوچھتی کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ ایک نے بتایا کہ تمہارا باپ شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور کہنے لگی مجھے بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ دوسرے آنے والے سے پوچھا، اس نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے اس صحابیہ نے کہا مجھے یہ بتاؤ حضور کا کیا حال۔ تیسرے نے خبر دی کہ تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا۔ ایک عورت کے دنیا میں کتنے سہارے ہوتے ہیں، باپ، بھائی، شوہر، تینوں کے تینوں ایک ہی دن میں، ایک ہی معرکے میں جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور اس عظیم صحابیہ کی عظمت کو سلام ہے، وہ تینوں کی موت کی شہادت کی خبر سن کے بھی پوچھتی ہے مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کا حال کیا۔ اور جب بتایا گیا کہ آپ ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، بخیریت ہیں اور مدینے آ رہے ہیں، اس صحابیہ نے فرمایا کل مصیبت بعدک جلل، اگر رحمت للعالمین موجود ہے پھر مجھے پرواہ کیا ہے۔ میرا باپ سر پہ نہیں رہا، میرا بھائی میری پیٹھ پہ نہیں رہا، میرا خامد ساتھ نہیں رہا، مجھے کیا ڈر ہے، رحمت للعالمین تو موجود۔ حضور میرا سہارا ہے، حضور کے ہوتے ہوئے مجھے کسی کی حاجت، کسی کی ضرورت اور کسی کے نہ ہونے کی پرواہ۔ یہ وہ جذبہ تھا جس نے اس اسلام کو، اس دین کو دنیا میں عزت، کامیابی اور عروج عطا فرمایا تھا، اور آج بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ اس جذبے کے بغیر امت مسلمہ کو کبھی بھی کامیابی، عزت اور وقار نصیب نہیں ہو سکتا۔ آئیے آخر میں ہم ان عظیم شہداء کے حضور یہ ہدیہ سلام پیش کر کے گفتگو کو سمیٹیں۔ جا نثاران بدر و احد پہ درود،
اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورتی سے ان عظیم ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کیا کہ جان نثاران بدر و احد پہ درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک ان شہداء کو خراج، اللہ پاک جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے، اور ان کے مقدس خون کا صدقہ اللہ پاک آج امت کی مشکلات آسان فرمائے، اور ہمیں پھر کھویا ہوا عزت و وقار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔